امام زین العابدین نے زرارہ، جو ان کے بھی زرارہ ایک امام جعفر صادق اور ذکیہ صاحب ہیں، ایک زرارہ جو ہے وہ امام زین العابدین کے شاگرد صحابی بھی ہیں، ان کی خدمت میں آئے تو امام نے بیان کیا کہ زرارہ، ہمارے زمانے کے لوگ 6 طرح کے ہیں، یعنی 6 طرح کے لوگ کیونکہ کیٹیگری ہے جن کی تشبیہ حیوانوں کی طرح ہے۔ امام نے، یہ بہت ضروری ہے، دیکھیں امام نے اپنے زمانے کے لیے کہا، اور وہ زمانہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے لیے وہ زمانہ سمجھنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہی زمانہ ہے کہ جہاں سید الشہداء کو شہادت قتل ہو جاتے ہیں، یہ اسیر ہو جاتے ہیں، پھر 35 سال امام گریہ کر رہے ہیں، تو وہ زمانہ بہت سمجھنا امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس کو کمپیئر کرنا ہے اپنے زمانے سے، کہ ہمارے زمانے کے لوگ 6 طرح کے جانوروں کے ساتھ تشبیہ کرتے ہیں، یعنی جانور ہیں، اصل میں جانور کی خصوصیات ہیں لوگوں کے اندر۔ تو امام نے کہا 6 طرح کے، کچھ لوگ ہیں امام فرماتے ہیں جو شیر یعنی جو لائن ہے اس سے تشبیہ رکھتے ہیں، اس سے ملتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیر جو ہے وہ حکمرانی چاہتا ہے، سلطنت چاہتا ہے، یہ لوگ بھی سلطنت چاہتے ہیں، اور اس سلطنت کے لیے کسی کا بھی حق کھا جائیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں اپنی حکمرانی کرنی ہے، انہیں اپنی حکومت کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے کسی کا حق کھائیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں حکمرانی کرنی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھیں نا کہ تباہ ہو رہی ہے، زندگی برباد ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ بھوکے مریں، لوگ پیاسے مریں، سسٹم کولیپس ہو رہا ہے، حادثے ہو رہے ہیں، روڈ بنے ہوئے نہیں ہیں، کتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، ہمیں حکمرانی کرنی ہے، چاہے کوئی جیسا بھی ہو۔ شیر یہی ہے، شیر کا کام کوئی نہیں سنتا، مار دو، پنجہ مار دو، کھا جاؤ، شیر کا کیا کام ہے؟ امام فرماتے ہیں کچھ لوگ شیر کے جیسے۔ دوسری کیٹیگری امام فرماتے ہیں دوسری کیٹیگری بھیڑیے جیسی ہے، یہ بھیڑیے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ وہ طبقہ ہے جو تاجر طبقہ ہے، بزنس مین طبقہ ہے۔ کیا کام ہے؟ کہا یہ جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس چیز کی برائی کرتے ہیں، اور جب یہ اپنی کوئی چیز بیچتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی ہر زمانے میں آپ کے پائے جاتے ہیں، جب آپ سے کوئی چیز خریدنی ہو، ارے بس آپ کو تو پتا ہے حالات خراب ہیں، بیچ دیں، پھر کہیں نہیں بکے گا، ویسے بھی ایسی ہے، لوگ ایسی ہیں۔ اور یہ پریکٹیکل ہے نا، امام ہے، امام کو سمجھنے کو، امام وہ ہے جو معاشرے کو ڈیزائن کرتا ہے، وہ نفس سے انسان کے واقف ہے۔ یہی تو فرق ہے ہمارے امام میں اور باقیوں کے امام میں، یہ فرق ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام فرماتے ہیں ایک طبقہ ایسا ہے، اپنی چیز بیچتے ہیں، تعریف ہے، دوسری چیز خریدی، برائی ہے۔ تیسرا جانور کون سا ہے؟ لومڑی، فاکس، وہ اس کا کیا کام ہے؟ کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سے تشبیہ رکھتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ کہا وہ ہے کہ جو دین کو اپنی دنیا کا وسیلہ بناتے ہیں، ظاہری داڑھی رکھی ہوئی، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی، سر پہ ٹوپی بھی بنا دیں آپ ان کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، کام سارے دوسرے، مطلب دین کو اپنی دنیا کا وسیلہ بناتے ہیں۔ میں کچھ بولوں گا برا لگ جائے گا، اس لیے اللہم صلی علی محمد وآلہ، بس میں نے خلاصہ ہے کہہ دیا، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ہر دور میں ہے یہ لوگ، یہ ہر دور میں، یہ اس وقت بھی تھے جب حضرت موسیٰ دین لے کر آئے، دین بنایا، لوگوں نے معبد بنا لیے بڑے بڑے، اب کام اپنے کرنے تھے، انہوں نے کہا بہترین سسٹم یہی ہے بھائی، کاہن معبد بن جاؤ، کھاؤ پیو جو بھی، بہرحال اسی طرح ہر دین میں ہر جگہ یہی آیا۔ لوگوں نے جب دیکھا نا کہ اس سے تو بیسٹ کام ہی کوئی نہیں ہو سکتا، بہترین کام ہے یہ، چہرہ دین کا کام جو کرنے کرو، اپنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین کا لبادہ اوڑھا۔ امام کہتے ہیں یہ لومڑی ہے، یہ ہے۔ اگلے آگے بڑھے، خنزیر، سور، امام کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو صفات زنان رکھتے ہیں، خواتین کی صفات رکھتے ہیں،
اور شہوت کی طرف مائل ہیں. انہیں جب بھی برائی کی دعوت دی جائے یہ فوراً اسے قبول کرتے ہیں. خدا نخواستہ معاشرے میں بہرحال لوگ ایسے ہی ہیں. بہرحال انسان جو ہے وہ بہت ضروری ہے انسان کو اپنے لسٹ کو کنٹرول کرنا. اور یہ وہ شکلیں ہیں جانے محترم، مطلب یہ تشبیہاں ایسے نہیں دی امام نے، یہ وہ شکلیں ہیں. میں بہرحال بریکٹ میں آپ کو واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کروں. جانے محترم آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو مراقبہ کرتا تھا. مراقبہ کرتا ہے، میڈیٹیشن. مشہد مقدس میں مولا کے حرم میں بیٹھا ہوا ایک صحن میں مراقبہ کر رہا تھا تو کشف ہو گیا. یعنی ایک انسان کی تھوڑی دیر کے لیے باطن کی آنکھ کھل جائے. تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں ان کی اصلی شکلیں نظر آ رہی ہیں. اصلی شکلیں نفس کی شکلیں ہوتی ہیں. جو انسان کرتا ہے ویسے ہی نفس ہو جاتا ہے. تو اس نے دیکھا کوئی بھی انسان نہیں ہے، یہاں جانور ہی جانور ہے. مگر ایک بیٹھا ہوا امام کے حرم میں کونے پہ برآمدے میں جو بال کاٹنے والا، جس کو ہمارے یہاں بہرحال وہ باربر کہتے ہیں، وہ اس کی شکل سالم ہے. اچانک سے کیفیت ٹھیک ہو، یہ دوڑتا ہوا گیا اس کے پاس. تو کہا تمہیں پتا ہے یعنی تمہیں پتا ہے کہ کیا خبر ہے؟ تو اس نے بولا مجھے خبر ہے. اس نے بولا یہ آئینہ لو، اپنی شکل تو دیکھو. اس نے اپنی شکل دیکھی تو جانور تھا، اٹھا کے پھینک دیا. اس نے کہا آئینہ پھینکنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنی اصلاح کرو. یعنی یہ کیفیت ہے. تو اب جو ظاہر ہے انسان جو سوچتا ہے جو کرتا ہے وہی شکل کریٹ ہو جاتی ہے نا. اس لیے جانے محترم بہت ضروری ہے کہ جو امام کے کاروان میں آئے گا اسے اپنی صحیح شکل لے کے جانے ہیں. اس دور میں اگر لوگ ایسے تھے تو آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں. پہلا شیر، بھیڑیا، لومڑی اور خنزیر. اگلا پانچواں کتا. قلب روایت میں تو ظاہر عربی میں تو قلب ہوتا ہے. کون ہے یہ؟ وہ ہے جس کے شور مچانے سے، چیخنے سے، برا بھلا بولنے سے لوگ ڈرتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ بھائی ان سے بات نہیں کرو، یہ تو ہمیں بےزتی کر دیں گے، غلط الفاظ بول دیں گے، بہتر ہے خاموشی رہو بھائی، چھوڑو نکلو. یہ وہ لوگ ہیں جو غلط میرا احترام بھی کرنا ہے ممبر کا، غلط لغات کا استعمال کرتے ہیں. غلط لغت ہر وقت منہ میں جاری ہے، لوگ کہتے ہیں ان سے دور ہی رہو. یہ والا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں امام نے بڑی ایکسٹینشن دی ہے. امام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر والے بھی ان کے اس رویے سے خاموش رہتے ہیں، ڈرتے ہیں. ورنہ باہر بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ بعض اوقات، ورنہ بعض لوگ تو باہر بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن آپ باہر بڑے اچھے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. گھر میں ایسا رویہ ہے بچے کناروں پہ ہو جاتے ہیں. امام فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جو قیامت میں جب اٹھائے جائیں گے تو ان کی شکلیں بھی کتوں جیسی ہوں گی. بہت ضروری ہے، زبان انسان کو دکھاتی ہے. اس لیے تو مولا کائنات نے فرمایا اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں نا کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. چھٹی اور آخری چیز اور حدیث ختم. چھٹی جو امام نے تشبیہ دی جانور سے، کہا وہ بھیڑ کے ساتھ، شیپ، بھیڑ. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو تشبیہ ہے وہ با ایمان لوگوں کے ساتھ، جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، جو سادے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح اس کا بال بھی کاٹ لیتے ہیں بھیڑ کے اور اس کا گوشت بھی استعمال کر لیتے ہیں اور اس کی ہڈیوں کو بھی توڑ دیتے ہیں. تو کہا با ایمان لوگوں کے ساتھ معاشرے میں لوگ ایسا سلوک کرتے ہیں. تو اذان محترم، اب یہ 6 تشبیہیں امام نے جانور کے ساتھ دی ہیں اور یہ ہر زمانے کے اندر موجود ہیں اذان محترم. اب اس کیفیت میں ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. بہرحال جوان ہے، آپ اپنی زندگی کے اس شباب پر ہیں کہ جہاں آپ اپنے آپ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. سافٹ ویئر ڈیزائن کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ڈیزائن کریں، کیونکہ آپ نے امام زمانہ کی خدمت میں پیش ہونا ہے. اب امام تک پہنچنے کے لیے بہرحال
بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے جان محترم، جس میں پہلی چیز جو دشمن کا نفوذ ہے جوان کے اندر وہ اعتقاد کا ہے۔ آپ دشمن کا کام ہے اعتقاد کو کمزور کرے، ضعیف کرے، اور ان اعتقاد کو کمزور کرنے کے لیے آج دنیا میں بازار گرم ہے، سوشل میڈیا، خدا نہیں ہے، خدا ایسا ہے، خدا ویسا ہے، ایتھیزم، ایسی تھاٹس آپ کے سامنے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آپ دیکھتے ہیں، ان کے مناظرے دیکھتے ہیں، عقیدے کو خراب کیا جاتا ہے۔ ایسی ایسی کتابیں، ایسی ایسی ڈاکومنٹریاں، فلمیں، یہ سب کیا کرتے ہیں، آپ کو محسوس نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ انسان اچھا اسلام کی بھی ضرورت تھی، اچھا کیا ضرورت تھی اسلام کی، اچھا یہ کیوں ہے، اعتقاد کمزور کیے جا رہا ہے، توحید پہ حربہ، رسالت پہ حربہ، امامت پہ حربہ، سوال ذہن میں سوال اٹھائے جاتے اور انڈائریکٹ سوال اٹھائے جاتے۔ پہلا نفوذ ہے دشمن کا جوان کے عقیدوں کے اوپر، اور یہ جو تصویریں آپ کے ہاتھوں میں جان محترم، اب دشمن یہی چاہتا ہے، دشمن چاہتا ہے اس تصویر کو ختم کیا جائے، گرایا جائے، مگر جسے اللہ عزت دے اسے کون کچھ کہہ سکتا ہے۔